السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ ویلکم بیک گائز۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیریز شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ ہم نے فریم ورک ڈیزائن کر چکے ہیں کہ ہماری جو پچھلی ایپیسوڈ گزری ہے امام مہدی کے اوپر، اس کے اوپر آپ کے کچھ سوالات ہیں، کچھ آبجیکشنز ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو شیخ، سب سے پہلا سوال اس میں یہ اٹھا اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ ایسا ایک بات کی جاتی ہے کہ جو صحیح احادیث ہوتی ہیں اس میں ضعف کا احتمال ہوتا ہے، اور جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں اس میں صحیح کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو جو ضعیف راوی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں تو بھائی وہ ٹھیک بات بھی تو کر سکتا ہے، وہ ان دا لائن آف جو صحیح احادیث ہوتی ہیں اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے بھی تو بات کر سکتا ہے۔ تو آپ کی پچھلی ایپیسوڈ سے وہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ صرف صحیح احادیث کی روشنی میں تو اپنا ایک موقف ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن جو ضعیف احادیث ہیں اگر ان کو مان بھی لیا جائے تو کچھ ظاہر بات ہے 4 لوگ ہم نے صرف رکھے ہیں کہ یہ 4 لوگوں کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے محدثین ہیں، کچھ کنٹمپریری بھی ہیں، ان میں سے بھی کیا سارے کے سارے ہی اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں؟ تو پھر ان کو ملا کر صحیح حدیث کے ساتھ ایک کنسیپٹ تو کریٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے تھوڑے سے ڈاؤٹس بھی اٹھتے ہیں کہ صحیح میں ضعف کا، ضعف میں صحیح کا، کیا یہ کوئی اصولی بات ہے؟ کیا فقہ الحدیث کے اندر کوئی اصولی بات ہے؟ پلیز اس پہ ذرا اپنی روشن ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ ہم نے جب اشراط الساعہ پہ گفتگو کرنی ہے، سائنز آف دا لاسٹ ڈے پہ، تو ہمارا جو پرائمری سورس ہے، یا پرائمری نہیں کہنا چاہیے بلکہ سنگل سورس کہنا چاہیے، واحد سورس جو ہمارا ہونا چاہیے پریڈکشن پہ یا پیشین گوئیوں پہ گفتگو کرنے کے لیے، وہ خبر ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یا قرآن مجید کی خبر۔ یہ ہمارا واحد سورس ہے۔ اب خبر میں تو ایک تو قرآن کی خبر ہے، وہاں اختلاف ہو جاتا ہے آیت کا یہ معنی ہے کہ نہیں ہے، حدیث کی خبر ہے تو وہاں یہ اختلاف ہو جاتا ہے اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ سمجھنا تو ہم نے اسی سے ہے، خبر سے، روایت کی روشنی، روایت کی روشنی میں ہم نے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، اپنی رائے سے، عقل سے، لوگوں کی باتوں سے نہیں سمجھنا، یا سائنس وائنس سے نہیں سمجھنا۔ اب ہم خبر کا تجزیہ کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ کچھ روایات مہدی کے بارے میں وہ ہیں جو کہ صحیحین میں آ گئیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں آ گئیں، وہ تو قطعی طور پہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات، اب یہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو ہم نے ہر بات، ہم نے کہا تھا کہ اصولوں کی روشنی میں نئی بات کرنا کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ علمی بنیادوں پہ نئی بات کریں، آپ اصولوں کی روشنی میں نئی بات کریں، آپ بتائیں کہ یہ پیچھے اصول ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ایک اور بات اہم ہے، ایک اصول ہے جو آپ نے وضع کر لیے، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کہ جی میں ان کا کریٹر ہوں، میں نے یہ پرنسپل جو ہے وہ وضع کیے ہیں، کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوگی؟ جیسے غامدی صاحب نے وضع کیے اصول، اپنے اصول بیان کیے نا، اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن ہمیں ان کے اصولوں سے اتفاق نہیں ہے۔ ہم نے ایک پوری سیریز کی کہ بھائی ان کے اصول درست نہیں ہیں، اس میں وہ ٹیکنیکل اعتبار سے یا روایتی اعتبار سے یا لاجک کے اعتبار سے بہت سی غلطیاں۔ اچھا، ایک اصول قرآن و سنت کی انٹرپریٹیشن کے، یا وہ اتھینٹک ہے نہیں ہے کوئی خبر، اس کے اصول ہمیں سلف سے ملتے چلے آ رہے ہیں، جنہیں ہم اصول حدیث کہتے ہیں، اصول تفسیر کہتے ہیں۔ تو 1400 سال کی علمی روایت ہے، اب اس پہ بہت محنت ہو چکی، بہت رد و قدع ہو چکی، اب وہ اس صورت میں ہے کہ لاکھوں لوگوں کی محنت اس پہ ہوئی ہے، تو وہ پرنسپلز ایگریڈ اپان ہیں، ان کے اوپر کوئی جرح کرنا، نقد کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل، تقریباً آپ کہیں کہ جی امپاسبل ہو گیا۔ تو اب ہم ان اصولوں کی روشنی میں اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو صحیحین کی جو روایات ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں اصولی طور پہ یہ بات طے ہو چکی محدثین کے ہاں اور اسی طرح ائمہ کے ہاں، کہ وہ قطعی طور پہ ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ امام ابن تیمیہ کا مجموع الفتاویٰ ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خبر جس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، جیسے صحیحین کی روایات، صحیح بخاری، صحیح مسلم کو ائمہ نے تلقی بالقبول حاصل، تو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمہور، خلف اور سلف کا یہی موقف ہے، اور اسی حدیث کو متواتر حدیث کہتے ہیں، لیکن یہ معنوی طور پہ متواتر ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں، اس میں ایک اور حوالہ جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ تدریب الراوی کا ہے، ٹھیک ہے۔
اس میں بھی یہ بات یہی کہہ رہے ہیں ابن صلاح وغیرہ سے کہ یہ جتنے بھی ائمہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے ائمہ اور اسی طرح اہل الحدیث اور سلف صالحین کا جو مذہب ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ حدیث قطعی طور پہ ثابت ہوتی ہے جس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب صحیح بخاری صحیح مسلم کا نریٹو تو قطعی طور پہ ثابت ہے، اس کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا جو اس میں ثابت ہو گیا وہ ثابت ہو گیا، جو اس کا انکار کرتا ہے تو اس لیے ہم نے کہا وہ ایک دلالت اور گمراہی ہے، الا یہ کہ وہ کوئی اصول لے کے آئے نا کہ صحیح بخاری، مطلب یہ تو امت کے اصول ہے نا، اس پہ تو ایک 1400 سال کی ایک علمی روایت ہے نا، اب وہ روایت اس کو پیدا کرتے کرتے جو ہے وہ کتنے سو سال لگیں گے، اس پہ رد و قدا ہوگی۔ دوسری بات ہم نے کہی تھی کہ غیر صحیحین کی روایات ہے، وہ روایات جو کہ صحیحین میں نہیں ہیں۔ اب اس میں ایسی روایات ہیں جن کو میجورٹی نے صحیح کہا ہے، سنن ترمذی کی ہیں یا سنن ابی داؤد کی ہیں یا سنن ابن ماجہ کی ہیں، بہت سی روایات ہیں۔ ان میں سے کچھ روایات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جیسے یہ بات آئی تھی کہ جی اللہ کے وسلم نے کہا کہ مہدی کا جو نام ہوگا وہ میرے نام پہ ہوگا، یا اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، یا وہ اہل بیت میں سے ہوگا، یا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ نو ڈاؤٹ میجورٹی نے اس کو صحیح کہا تھا، اور ہم نے کہا تھا آپ کوئی پوزیشن ایسی لے سکتے ہیں کہ آپ ان روایتوں کو صحیح مانتے ہوئے مہدی کو کے کانسیپٹ کو آپ انٹرپریٹ کریں۔ لیکن دوسری طرف ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اگرچہ کم ہیں ان پہ جرح کیا، وہ ابن خلدون سے لے کے آج تک ایسے ائمہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی ان کے ذوف کی طرف چلا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بس ہم اس میں کچھ چیزیں دکھائیں گے جو قابل غور ہیں ان روایتوں میں، جن کو عام طور پہ صحیح سمجھا گیا کہ محدثین نے ان پہ صحت کا حکم لگایا، تو ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں، یعنی ایک محقق اور ریسرچر کو جلدی جو ہے وہ ان باتوں پہ ایمان نہیں لے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جی لوگوں نے یا عام طور پہ علماء نے ان کو صحیح کہہ دیا تو اب بس میں اس پہ ایمان لے آؤں، نہیں، اس کو غور کرتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں، یہ جو روایت تھی سنن ابی داؤد کی، اس کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم ہم نے دکھایا بھی تھا کہ اس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو ضعیف کہا، لیکن میجورٹی اس کو حسن کہہ رہی ہے یا صحیح کہہ رہی ہے۔ تو مہدی جو ہیں وہ میری نسل سے ہوں گے۔ اب اس میں یہ جو راوی ہے نا عمران القطان، مثال کے طور پہ اب ایک میں اس کو بتا رہا ہوں، یہ عمران القطان جو ہے اگر آپ اس کا شجرہ نکالیں، اس کا نام ہے عمران بن داور، ٹھیک ہے، ورومیہ برأی الخوارج، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تہمت ہے کہ یہ خارجی ہے، خارجی ہونے کی تہمت ہے۔ اچھا، یہ تہمت کیوں لگی؟ اگر ہم اچھا اس میں دیکھیں نا، یہ ائمہ کی اس کے بارے میں آ رہا ہے، یہ آپ سکرین جو بھی دیکھنا چاہے وہ سکرین جو ہے نا یہاں پہ روک کے جو ہے وہ ان آراء کو ائمہ کی جو اس کے بارے میں آ رہا ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر نے اس کو صدوق کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے ضعیف بھی کہا ہے، جیسے امام نسائی نے کہا کہ یہ ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ تہمت کیوں لگی ہے اس کی، یہ اہم بات ہے کہ خارجی ہونے کی تہمت کیوں لگی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے امام ذہبی کی جو ہے وہ اعلام النبلاء ہے کہ اس نے، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، عمران القطان یہ راوی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ راوی امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، فقال ابو داؤد یہ ضعیف راوی ہے، افتى فی ایام خروج ابراہیم بن عبداللہ بن حسن، ٹھیک ہے، کہ ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کے زمانے میں اس نے خروج کا فتویٰ دیا تھا، اور بہت سخت فتویٰ دیا تھا، اور خون بہانے کا فتویٰ دیا تھا۔ اصل میں ہوا کیا ہے، یہ اہم بات ہے، اس سے ایک بات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ بنو امیہ جو ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، ہم اس میں نہیں جا رہے، اس کے بعد بنو امیہ آ گئے۔ بنو امیہ کے خلاف جد و جہد کی علویوں نے، علوی کہلاتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو کہ فاطمی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر فاطمہ کی وفات کے بعد، رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بہت سی شادیاں کی، 8-9، ان سے ان کی اولاد، وہ علوی کہلاتے ہیں۔ دوسرے فاطمی تھے جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھے۔ تیسرے بنو عباس تھے جو اللہ کے وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ ان تینوں نے مل کے جد و جہد کی بنو امیہ کے خلاف۔ تو جب بنو امیہ کا آخر دور تھا تو اس میں ان کی میٹنگز ہوئیں، یعنی جب یہ ان کی دعوت پھیل رہی تھی، اب آپ کہیں کہ جی بنو امیہ جا رہے تھے اور یہ آ رہے تھے، تو ریوولٹ کے نتیجے میں آئے نا یہ لوگ۔
تو ان کی میٹنگز ہوئیں اور ان میٹنگز میں یہ کہا یہ جاتا ہے، تاریخی روایات ہیں کہ عباسیوں نے کہا کہ فاطمی جو ہے وہ خلیفہ ہوگا، اور فاطمیوں میں جس کا نام آ رہا تھا وہ نفس زکیہ کا۔ اچھا، ان کو ہم آگے چل کے بھی دیکھتے ہیں نفس زکیہ کون تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تو شہادت ہو گئی، ان کی جو آگے اولاد تھی علی زین العابدین، پھر اس کے بعد جو وہ تو گوشہ نشین ہو گئے، ٹھیک ہے، حسینی گوشہ نشین ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ یہ حسنی تھے جو نفس زکیہ تھے، حضرت حسن کی اولاد میں سے تھے، تو اس اعتبار سے یہ فاطمی بھی تھے۔ تو ان سب نے اتفاق کیا کہ نفس زکیہ کو ہم کیا کرتے ہیں، خلیفہ بنائیں گے جب ہم اقتدار میں آئیں گے۔ اس کی وجہ تھی کہ یہ فاطمی تھے، حضرت حسن کی اولاد میں سے تھے۔ بعد میں جو صفاح تھا پہلا عباسی خلیفہ، اس نے خود خلافت کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا اور ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ خیر، انہوں نے خروج کرنا چاہا حضرت نفس زکیہ نے، لیکن اس نے معاملہ آپس میں طے کر لیا۔ بعد میں ابو جعفر منصور آ گیا، دوسرا عباسی خلیفہ، اس کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا حضرت نفس زکیہ نے، اور ان کے بھائی بھی تھے۔ تو جن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ ابراہیم بن عبداللہ، یہ دونوں بھائیوں نے خروج کیا تھا ابو جعفر منصور کے خلاف، ٹھیک ہے۔ جب یہ خروج کیا نا، تو اب اچھا پہلے ہم ان کا تھوڑا سا شجرہ دیکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے حسن، حسن کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ابراہیم، یہ ان کے بھائی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی خروج کیا، یہ بصرہ میں تھے۔ اور محمد نفس زکیہ، یہ نفس زکیہ کے نام سے، چونکہ بہت یہ وہ تھے اپنا نیک انسان تھے، اس لیے ان کو زکیہ ان کا ٹھیک ہے لقب جو ہے وہ پڑ گیا۔ مدینہ میں ان کا خروج تھا۔ ابو جعفر منصور نے بری طرح سے ان کی جو آپ کہہ لیں ریوولٹ تھا، جو انقلاب تھا، اس کو بری طرح سے کچل دیا مدینہ میں ہی ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ جو عمران القطان راوی ہے نا، اس نے ان کے خروج کے بارے میں فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، مطلب ان کی حمایت کی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت نفس زکیہ کی خروج کی حمایت میں امام مالک نے بھی فتویٰ دیا تھا، اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ نے بھی ان کی معاونت کی تھی، کہا جاتا ہے، تاریخی روایات ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں ذرا بات سمجھیں۔ بعض ضعیف روایتیں آپ کو ملیں گی کہ ابو جعفر منصور جو دوسرا عباسی خلیفہ تھا، جس کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا، پہلے تو یہ سارے مل کے امویوں کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کر رہے تھے، پھر آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، بنو عباس کا اور فاطمیوں کا۔ پھر بنو عباس کے بعد آپ دیکھتے ہیں بنو فاطمی بھی آئے، انہوں نے اپنی خلافت قائم کی۔ تو ابو جعفر منصور کے بارے میں بھی آپ کو حدیثیں ملیں گی کہ اس کے نام سے، منصور کے نام سے، کہ ایک شخص آئے گا میری امت کے اندر، ٹھیک ہے، وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اسی طرح سے نفس زکیہ کے جو فالورز تھے، انہوں نے ان کے اوپر مہدی کی جو ہے وہ ٹائٹل چسپاں کر دیا۔ اب جیسے دیکھیں، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ تاریخ ابن کثیر ہے، تو یہ کہتے ہیں وَتَلَقَّبَ بِالْمَہْدِی، مہدی کا لقب جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا، ٹھیک ہے، تو ان کو مہدی جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک طرف عباسی ہیں کہ ان کے بارے میں روایتیں آ رہی ہیں، اچھا ابو منصور کا جو بیٹا تھا اس کا تو نام ہی المہدی تھا، کہ جی ان میں سے جیسے کوئی منصور کے نام سے کوئی مہدی آ رہا ہے۔ یہ اگر ہم اس روایت کو دیکھنا چاہیں تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے من وراء النہر سے نکلے گا، جس کو حارث بن حراس کہا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی جو مقدمۃ الجیش ہوگا، اس پہ ایک شخص ہوگا جس کو منصور کہا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ روایتیں جب آپ دیکھتے ہیں نا، اور اس طرح سے ابو جعفر منصور کے بارے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے مہدی کا لقب پایا، اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے تحریک چل رہی تھی ان کے خلاف، اور مہدی کی حدیثوں کا ان کے اوپر اطلاق ہو رہا تھا۔ اچھا، ان کا نام بھی اگر آپ دیکھیں، ان کا نام اگر دیکھیں نا نفس زکیہ کا، تو ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، یہ محمد بن عبداللہ ہے،
ٹھیک ہے، اور ہیں بھی حسنی. وہاں ایک روایت آئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے ٹھیک ہے یہ سید ہے اور اس کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا. تو اب اس سارے سینیریو میں آپ اس بات کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ ان میں سے بعض راوی ایسے ہیں جو کہ وہاں فتویٰ دینے والے تھے، مطلب ان کا ایک پولیٹیکل انٹرسٹ بن گیا نا، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا ایک پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، یعنی ان کی انکلینیشن ہے اس کی طرف، یا آپ کہہ لیں ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ ان کے حوالے سے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو اس لیے ایک امکان ہے کہ جی یہ حدیثیں جو ہے وہ کیا ہیں، ان میں ضعف ہو. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے، یہ محمد ابن حنفیہ سے ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں کہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اللہ کے وسلم نے کہا کہ مہدی جو ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک رات میں اصلاح کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ایک راوی جو ہے ہم نے کہا تھا یہ کون سا، یاسین، یہ یاسین جو راوی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، یہ ضعیف الحدیث ہے، یاسین بن شیبان. اب آگے اس کا جو آپ نے شجرہ دیکھنا ہو یہ آپ سکرین روک کے دیکھ سکتے ہیں، ذہبی نے ضعیف کہا یا ابن حجر نے کہا کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسری روایت ہو گئی. اب اس کے بعد دیکھیں یہ تیسری روایت جو ہے ہمارے سامنے، یہ بھی سنن ابی داؤد کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اٹھائے گا. اس میں یہ جو راوی ہے نا، فطر ہم نے کہا تھا، فطر، اس کا نام ہے فطر بن خلیفہ. ٹھیک، اس کو آپ دیکھیں، فطر بن خلیفہ. ٹھیک ہے، تو یہ صدوقن ہے رومیہ بالتشیع. ٹھیک ہے، اس پہ تشیع کی تہمت ہے. اب جرح و تعدیل میں جا کے آپ دیکھ لیں اس کے بارے میں اہل علم نے کیا بات کہی ہے. ٹھیک ہے، زائغ بھی کہا ہے بعض لوگوں نے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدوق تھا، بعض نے یہ بھی کہا کہ ثقہ تھا. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. تو اسی طرح سے اگلی روایت جو ہم نے دیکھی تھی اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ بات تھی کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا مہدی. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ جو راوی ہے زیاد بن بیان، ٹھیک، اس کے بارے میں کیا ہے، زیاد بن بیان انہوں نے کہا کہ جی یہ مقبول راوی تھا، لیکن نیچے آپ جرح و تعدیل میں جب آپ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو مطلب امام بخاری کا یہ بیان مل جاتا ہے کہ اس کی روایات میں کیا ہے، اس کی سند میں کیا ہے، مطلب نظر ہے، انہوں نے اس کی سندوں پہ تنقید کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جو روایات ہیں دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ میرے اہل بیت میں ایک شخص جو ہے وہ عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے ہم نام ہوگا. اب اس میں یہ جو راوی ہیں عاصم بن بہدلہ، یہ پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی، اس میں بھی یہی راوی ہیں عاصم. یہ عاصم جو ہے نا یہ قرات کے تو امام ہیں، لیکن قرات کے امام ہونے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ عاصم بن بہدلہ، ٹھیک ہے، یہ صدوق راوی ہیں. صدوق کہتے ہیں مطلب ثقاہت کا، اتھینٹسٹی کا جو سب سے کم تر درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جرح و تعدیل میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو عام طور پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کے حافظے کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے، ان کا حافظہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد اگر ہم آ جائیں یہ جو روایت ہے سنن ابی داؤد کی، یہ ابو اسحاق السبیعی سے ہے. اس میں بھی وہی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، ابو اسحاق السبیعی کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں جو ہمیں ملتا ہے یہ، اگر ہم اس کا شجرہ نکال لیں تو یہ ابو اسحاق السبیعی کی روایت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کا شجرہ اگر آپ نکالیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ یہ مدلس راوی ہے، اور انا سے جب یہ روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ انا سے روایت کر رہا ہے، مطلب کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا. ٹھیک ہے، مطلب مدلس راوی کہتے ہیں کہ جی اگر یہ کہے نا کہ حدثنا تو پھر اس کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، ورنہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. اگر وہ یہ کہے کہ جی فلاں نے یہ کہا، وہ یہ کہے واضح طور پہ کہے کہ میں نے فلاں سے یہ بات سنی ہے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ جو روایت ہے ولل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہ مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے، یہ تو شدید ترین ضعیف روایت ہے نا. اس کو اگرچہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یہاں پہ کہ اس کو شیخ شعیب ارناؤت نے صحیح لغیری کہا ہے، لیکن انہوں نے اس ٹکڑے کو صحیح لغیری نہیں کہا. اس کو انہوں نے کہا یہ تو منکر ہے.
ٹھیک ہے. یہ ٹکڑا تو انہوں نے بھی کہا منکر ہے, انہوں نے اوورال اس بات کو کہا کہ یہ صحیح لغیری ہے. خیر, ابھی تک ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جتنی روایتیں ہیں جو صحیحین کے علاوہ ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اعتراض ہے, کوئی نہ کوئی جرح موجود ہے. اور پیچھے جب آپ راویوں کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان میں سے کسی کا شجرہ ملتا ہے کہ وہ خارجی ہے, کسی کا ملتا ہے کہ جی وہ تشیع کی تہمت ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہاں جا کے بنو عباس اور جو فاطمی تھے ان کے اندر جو ایک کشمکش چل رہی تھی, تو وہاں پہ بھی یہ بات نظر آتی ہے, یعنی اس کا امکان نظر آتا ہے کہ وہ سپورٹ کرنے کے لیے وہ حدیثیں جو ہے وہ اس طرح سے بیان کی گئی ہوں یا کچھ سے کچھ بنا دی گئی. یہ ایک بات ہمیں لگتی ہے, یعنی اس کا احتمال ہے. تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اگرچہ میجورٹی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ روایتیں صحیح ہیں, لیکن اس میں ایک تو راویوں کے مسائل ہیں, ان راویوں کے مسائل کی وجہ سے, اور دوسرا اس سینیریو میں جب آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسی وجوہات موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیثیں جو ہے وہ گھڑی گئی ہوں. ان میں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ, پورا نام ہی ان کا یہی ہے, اور حسنی بھی ہیں, اور ان کو مہدی کا لقب جو ہے وہ دیا بھی گیا, بلکہ انہوں نے اختیار بھی کیا, اور ان کے ماننے والے ان کے پیروکار ہیں, ٹھیک ہے, اور فالوور ان کے بنے, اور اس سے جو ہے وہ ایک پورا سیکٹ جو ہے وہ وجود میں آیا. اچھا دیکھیں, حسینی تو ہو گیا خاموش, یہ حسنی تھے, یعنی یہ ایکٹیو لوگ تھے جی, یہ حسنی ایکٹیو لوگ تھے. ذاتی طور پہ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ دونوں پوزیشن لی جا سکتی ہیں. کوئی ان روایتوں کو صحیح سمجھتا ہے, ان کے ظاہر کو سامنے رکھتی ہے, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس تحقیق کو بیان کر سکتا ہے. لیکن کوئی ان روایتوں پہ شبہے کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ روایتیں سمجھ میں نہیں آتی, تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا بھی ایک امکان نکلتا ہے. ذاتی طور پہ میرا رجحان بھی یہ بنتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مہدی آئے گا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہو یا وہ اہل بیت میں سے ہو, ٹھیک ہے. ایک امکان ہو سکتا ہے کہ وہ ہو, لیکن ضروری نہیں ہے, کیونکہ پیچھے ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کسی خاص وجہ سے کانٹیکس میں, کانٹیکس کی وجہ سے, خاص پس منظر کی وجہ سے یہ اس میں آ گئیں, صحیح بیان ہوتے ہوتے آ گئیں. اچھا, یہ تو ہم نے ایک بات کہی. اس میں اگر ہم دیکھیں یہ ابن صلاح کا جو ایک مقدمہ ہے نا, یہ بہت اہم ہے, اصول حدیث کی بنیادی کتاب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اہل علم یہ کہتے ہیں نا ھذا حدیث صحیح, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سند متصل ہے, پھر اور اس میں صحیح حدیث کی تمام شرائط پوری ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قطعی طور پہ بھی صحیح ہو, اس کا مطلب یہ نہیں. ہاں, جس کو امت نے قبول کر لیا وہ تو قطعی طور پہ صحیح ہے, لیکن جس کو اہل علم نے صحیح کہہ دیا تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو, یعنی اس میں ایک امکان ہو سکتا ہے, جیسے ہم نے یہاں پہ کہا. تو ایک تو راویوں کے مسائل ہیں, اگرچہ زیادہ لوگوں نے ان راویوں کو صحیح کہہ دیا ہو, کم لوگوں نے ضعیف کہا ہو, لیکن ایک امکان تو پیدا ہو گیا نا, کم نے ضعیف کہا, پھر یہ امکان تو پیدا ہو گیا نا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں. اور دوسرا, اس سینیریو میں جب آپ جا کے سمجھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ بھی ایک امکان ہے کہ یہ روایتیں کیا ہے, بنائی گئی ہوں, یا اس میں زیب داستان کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ ملائی گئی ہوں, اضافہ کیا گیا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ روایتیں جو کہ ضعیف ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ صحیحین کی شرح بن رہی ہوں تو آپ ان کو ان کی شرح بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب دیکھیں یہاں پہ مقدمہ ابن صلاح میں یہ بات آ رہی ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ اہل حدیث حضرات نے جو چیز پیش کی نا وہ یہ تھی کہ جی ضعیف روایت کا تو بس نام بھی نہ لو, جیسے آپ اس کا نام بھی لوگے تو یہ کوئی حرام کام ہو جائے گا. اگرچہ یہ فکر بھی رہا ہے, سلف میں یہ فکر بھی رہا ہے, لیکن یہ کوئی واحد فکر نہیں رہا. بہت سے محدثین, کبار محدثین, وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ شرائط کے ساتھ آپ ضعیف روایت کو نقل کر سکتے ہیں, کچھ شرائط کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب آپ جیسے دیکھیں ہمارے سامنے یہ مقدمہ ابن صلاح ہے, اور یہ اصول حدیث کی وہ بنیادی کتاب ہے جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی رہی ہے, ٹھیک. یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث میں سے یعنی محدثین میں وہ لوگ ہیں جو کہ تساہل کے قائل ہیں, یعنی موضوع روایت کے علاوہ جو ضعیف روایات ہیں ان کو بیان کرنے میں وہ تساہل کے قائل ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ روایات جو ہے وہ اللہ کی صفات کے بارے میں نہ ہوں, حلال و حرام کے بارے میں نہ ہوں, ٹھیک ہے, واضح نصیحت یا قصص یا فضائل اعمال کے بارے میں یا ترغیب و ترہیب کے بارے میں ہوں. اور یہ چیز ہمیں عبد الرحمن بن مہدی سے بھی ملتی ہے, یہ شروع کی محدثین میں سے ہیں, امام احمد بن حنبل سے بھی ملتی ہے. تو اچھا, اس کے علاوہ بھی اور بھی ائمہ سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ نکلتی ہے, ملتی ہے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور کتاب ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ابن صلاح نے بھی یہی بات کہی ہے, اور امام نووی اور
حافظ عراقی نے بھی یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ تحقیق القول بالعمل بالحدیث ضعیف, یعنی حدیث سے ضعیف پہ عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ مسئلہ بیسیکلی اختلافی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ آپ ضعیف روایت کو بیان کر سکتے ہیں. اس میں ابن حجر نے اس کی کچھ وضاحت کی. ایک تو یہ کہ آپ عقیدہ نہ رکھیں, جو ضعیف حدیث میں آ گیا اس کا عقیدہ نہیں بنانا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ضعیف حدیث میں آ رہا ہے نا, اس کی اصل ثابت ہو. صحیح حدیث سے, ہاں صحیح حدیث سے اس کی اصل ثابت ہو, پھر آپ اس ضعیف روایت کو مطلب اس کی شرح بنا لیں یا کچھ بھی بنا لیں. ٹھیک ہے, اور اس کا عقیدہ بھی نہیں رکھنا. تیسرا یہ کہ ذوف جو بہت زیادہ نہ ہو, شدید ذوف نہ ہو. ٹھیک ہے, ذوف کی بھی مطلب بہت سی قسمیں ہیں, بہت سے درجات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اگر چیزیں ہوں تو آپ ان ضعیف روایتوں کو صحیح کی شرح جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اب ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جو ضعیف روایتیں تھیں ان میں سے ہم نے کچھ ضعیف روایتوں کو ہم نے کہا تھا کہ یہ صحیحین کی جو ہے وہ شرح بن سکتی ہیں. یہ کل بات ہو گئی ہماری اب تک کی جو گفتگو ہو گئی. صحیحین سے جو بات ثابت ہے وہ تو ثابت ہے. جو صحیحین کے علاوہ روایات ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ جرح موجود ہے. کوئی اس طرف جاتا ہے کہ ان کو صحیح سمجھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ بھی امکان ہے کہ وہ اہل تشیع سے وہ کانسیپٹ آیا ہو کہ اہل بیت میں سے ہوگا. اس کا غالب امکان موجود ہے کیونکہ اہل تشیع میں یہ چیز بہت شدت کے ساتھ موجود ہے, اور تاریخ سے بھی اس کے شواہد ملتے ہیں. تو اس لیے وہاں کوئی اس طرف جا سکتا ہے اور اس کو جانے دینا چاہیے. اس پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی غیر علمی رویہ ہے. تیسرا ہم نے کہا کہ ضعیف روایتوں کو آپ جو ہے وہ صحیح مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں ان کی شرح بنا سکتے ہیں, اور اس میں بھی محدثین سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کچھ شرائط کے ساتھ آپ ضعیف روایت کو بیان کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ خلاصہ ہے کہ وہ پرنسپلز کیا ہیں جن پرنسپلز کی روشنی میں ہم حدیثوں کو انٹرپریٹ کریں گے مہدی کے بارے میں. صحیح. اب آپ اچھا ایسے ایک شیخ سوال اس میں اٹھتا ہے کہ مطلب آپ نے نا ایک جو مجھے سمجھ آئی آپ کی بات سے, آپ پلیز مجھے کریکٹ کیجیے اگر میں غلط ہوں, کہ کچھ راوی جو ہیں جنہوں نے یہ احادیث بیان کے فرمائی کہ جس طرح محمد بن عبداللہ ہوگا امام مہدی کا نام, اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل کانٹیکس ہے. تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے نا کہ احادیث کے متعلق ایک شبہ سا پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ یار یہ لوگ تو اپنی پولیٹیکل سائڈ لے کے, جیسے آج کی دنیا کے اندر سیاستدان پی ٹی آئی ہے تو نون لیگ ہے, تو وہ پی ٹی آئی کچھ چیزیں آن لائن پہ مشہور کرتی ہے, کچھ نون لیگ پی ٹی آئی کے خلاف مشہور کر دیتی ہے. تو اس طرح حدیث کے بارے میں ایک ڈاؤٹ نہیں کریٹ ہو جاتا, ایک تھوڑی سی شبہ نہیں چلے جاتا. یعنی کہ وہ شخص بذات خود ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کی پولیٹیکل جو ایفیلیشن ہے اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے اس کا ایک دل, اس کا رجحان تھوڑا ادھر جاتا ہے, تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا نرم ہو جاتا ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں کہ یار یہ زیادہ معقول ہے, اور دوسرا والا اپنے رجحان کی وجہ سے اس حدیث کو معقول کر کے بیان کر دیتا ہے. تو یہ پرسنل پریفرنسز اس کے اندر شو ہو رہی ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے. تو پھر ایسی حدیث کے بارے میں ایک شبہ نہیں کریٹ ہو جاتا؟ دیکھیں اصول حدیث میں اس میں بحث موجود ہے. جب ضعیف حدیث کے اوپر ہم بحث پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک چیز آتی ہے بدعت, کہ جو راوی ہے وہ بدتی راوی ہے. یعنی بدتی راوی سے مراد یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں بدعت ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اس کے عقیدے میں جو ہے وہ شیعیت ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے عقیدے میں خارجیت ہے, مطلب کسی سیکٹ کی طرف وہ شدت کے ساتھ مائل ہے, جذباتی ہے اس سیکٹ کے حوالے سے. تو اس میں پھر محدثین نے یہ بحث کی ہے. جیسے دیکھیں نا بخاری میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی شیعہ راویوں سے روایات ہیں, لیکن سارے شیعہ راویوں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بحث پھر کرتے ہیں. اصول حدیث کی کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ یہ بحث مل جاتی ہے کہ اگر تو کوئی شیعہ راوی یا اس طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ راوی جو کہ جو بدتی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, تو اگر تو وہ داعی ہو, اپنے عقیدے کی طرف داعی ہو, مبلغ ہو, پریچر ہو, مطلب جو اس کے کانسیپٹس ہیں پولیٹیکل کانسیپٹس ہیں, تو پھر اس کی روایت وہاں پہ نہیں قبول ہوگی, وہاں نہیں ہوگی اس مسئلے میں. اس کے علاوہ ہو جائے گی عبادات وغیرہ میں, کیونکہ وہاں تو ایک امکان کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا نا, اس لیے وہاں پہ نہیں قبول ہوگی. اور یہ بات بہت لاجیکل ہے, بہت لاجیکل ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے کچھ راوی حضرات بیان فرمائے ہیں یہاں پہ, تو کیا یہ اس ٹرمز کے اندر استعمال ہوتے ہیں کہ یعنی کہ وہ شدت کے ساتھ ایک گروپ کے ساتھ ایفیلیشن رکھتے تھے, اس وجہ سے وہ اس طرح کی حدیث بیان کر رہے ہیں؟ کچھ ایسے ہیں جیسے ہم نے بیان کیا کہ کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ خارجی ہونے کی تہمت ہے. مطلب انہوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ جی یہ عباسیوں کے خلاف ہمارا یہ جو خروج ہے محمد بن عبداللہ کا,
تو یہ جائز ہے، بلکہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ کرنا چاہیے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر شیعت کی تہمت تھی، تو دیکھیں بہرحال کانسیپٹس تو موجود تھے اور ایفیلیشنز بھی موجود تھیں، تو اس لیے ہم قطعیت کے ساتھ انکار نہیں کر رہے کہ وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ہم نے یہ بات کہی ہے، ہم نے کہا ہے کہ دونوں نیریٹیوز ہیں، میجورٹی کا نیریٹیو یہی ہے کہ وہ روایتیں جن میں یہ بات ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا یا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ صحیح ہے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ شیعت سے آیا ہے اور اس کی بنیادیں موجود ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری بات 100% ٹھیک ہے اور ان کی بات غلط ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ کیوں بیان کر رہے ہیں یہ بات، ہم یہ نہیں کہہ رہے، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ ہماری بات کیوں نہیں لے رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک نیریٹو بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک نیریٹو ہے، کسی کا اس طرف رجحان جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابن خلدون کا رجحان اس طرف گیا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جی اس نے صحیحین کی روایات کی بھی تعویل کر دی، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، دوسرا ایک آبجیکشن کہہ لیں، اعتراض کہہ لیں، سوال کہہ لیں، وہ یہ بھی آیا تھا کہ وحید الدین خان صاحب ان کے بارے میں آپ نے ایک بات کی کہ یا آپ کی بات سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ ان پہ کوئی تہمت لگا رہے ہیں یا ان پہ کوئی اللہ معاف کرے بہتان لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا میں ہی مہدی ہوں، یہ جو مہدی کا تصور سارا بیان ہوا ہے یہ آپ اس طرح نہ لیں جیسے کہ سائن آف دا لاسٹ ڈیز کے اندر اس کی بات آتی ہے، یہ تو اصل میں نے ہی وہ کردار ادا کیا ہے امام مہدی کا۔ تو کیا وہ سمبولکلی یہ بات کہہ رہے تھے یا آپ نے اپنی جو ہے نا اخذ کیا ان کی تعلیمات سے کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ وحید الدین خان صاحب ایسا سوچتے ہیں، یا واقعتاً آپ نے ان کی کتاب میں سے یا ان کی کسی لیکچر میں سے کسی جگہ سے یہ چیز اخذ کی ہے؟ یعنی کہ ان کا تصور مہدی جو ہے وہ کیا ہے؟ لیکن بیسیکلی ہم بہتر ہم انہیں کی تحریر سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے یہ الرسالہ ہے، یہ ان کا میگزین ہے، الرسالہ مئی 2010 کا شمارہ ہے یہ، جی، اس میں اخوان رسول یہ ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی دور آخر میں مہدی یا مسیح جو کارنامہ انجام دیں گے وہ کوئی اسرار قسم کا شخصی کارنامہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح اسباب و علل کے تحت پیش آئے گا جیسا کہ پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں پیش آیا۔ مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ طور پر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، یہ کارنامہ انجام دینے کے لیے خدا نے آپ کو مضبوط افراد کی ایک ٹیم دی جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے، ایک ٹیم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مہدی یا مسیح جو کارنامہ انجام دیں گے انہیں بھی خدا کی خصوصی مدد کے ذریعے ایک طاقتور ٹیم حاصل ہوگی، غالباً یہی وہ ٹیم ہے جس کو حدیث میں اخوان رسول کہا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بات یہاں پہ ابھی تک انہوں نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب و علل کے تحت ایک تبدیلی برپا کی، ایک انقلاب لے کے آئے، اور اس میں ہمارے سامنے اس مادی دنیا میں کیا ہے کہ انہیں ایک ٹیم میسر ہو گئی، وہ اصحاب رسول کی ٹیم ہے۔ مہدی اور مسیح بھی ایک چینج لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ٹیم کے ذریعے چینج لے کے آئیں گے، وہ جس ٹیم کے ذریعے چینج لے کے آئیں گے وہ اخوان رسول کی ٹیم ہے۔ اچھا، اخوان رسول یہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ معروف حدیث ہے، اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا میں اپنے بھائیوں سے ملوں، ہاں میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ اچھا، یہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اخوان رسول کا معاملہ بھی قرآن میں مذکور ہے، اخوان رسول کا ذکر قرآن کی سورہ نمبر 41 میں بالواسطہ طور پہ موجود ہے۔ اچھا، اس کو انہوں نے قرآن سے بھی نکال لیا اخوان رسول کو۔ اچھا، یہ تو اصحاب رسول ہے نا، اصحاب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم تھی، اخوان رسول مہدی اور مسیح کے ساتھی ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی، ٹھیک۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، حالانکہ اخوان رسول کا ذکر قرآن میں تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور حدیث میں بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ مہدی اور مسیح کے ساتھیوں کو اخوان رسول کہا گیا، اس طرح سے نہیں۔ لیکن بہرحال ابھی ہم ان کی بات سمجھ لیں، آگے یہ کیا کہتے ہیں جی، اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے غالباً یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اخوان رسول وہ اہل ایمان ہیں جو سائنسی دور میں پیدا ہوں گے اور سائنسی دریافتوں سے ذہنی غذا لے کے اعلیٰ معرفت کا درجہ حاصل کریں گے، نیز یہی وہ لوگ ہوں گے جو مہدی یا مسیح کا ساتھ دے کر آخری زمانے میں اعلیٰ دعوتی کارنامہ انجام دیں گے۔ ابھی تک کا خلاصہ یہ ہے کہ اخوان رسول مہدی اور مسیح کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے اصحاب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ بات ان کی بات یہاں سے ثابت ہو رہی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ ایک اور شمارہ ہے، ٹھیک ہے، الرسالہ کا، جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شمارہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ پیج نمبر جو ہے وہ 40 ہے، سپتمبر 2006 کا شمارہ۔ یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ماضی اور حال کے تمام قرائن تقریباً یقینی طور پہ بتاتے ہیں سی پی ایس کی ٹیم،
سی پی ایس کون سی ٹیم ہے، ان کی اپنی ٹیم ہے، وہ پیچھے جائے نا، وہ پوری ہیڈنگ ہے اس ٹیم کے بارے میں. وہ سی پی ایس مطلب سی پی ایس سے مراد انہوں نے ایک دعوت کے لحاظ سے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جس کو وہ سی پی ایس جو ہے وہ کہتے ہیں. ماضی اور حال کے تمام قرائن تقریباً یقینی طور پہ بتاتے ہیں کہ سی پی ایس کی ٹیم ہی وہ ٹیم ہے جس کی پشین گوئی کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخوان رسول کا لقب دیا. اچھا، یعنی کہ اخوان رسول یہی ہے، مہدی اور مسیح کے ساتھ ہوں گے. اور اخوان رسول کون ہے؟ وہ سی پی ایس کی ٹیم، وہ سی پی ایس کی ٹیم ہے. یہ قرائن سے یقینی طور پہ بات معلوم ہو گئی. اچھا، اصحاب رسول کوئی عجیب الخلقت لوگ نہ تھے بلکہ وہ عام انسانوں کی طرح انسان تھے. اسی طرح اخوان رسول بھی کوئی عجیب الخلقت لوگ نہ ہوں گے بلکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہوں گے. آگے کیا کہتے ہیں؟ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے درمیان بہت سی تحریکیں اٹھی ہیں مگر وہ اخوان رسول کا درجہ نہیں پا سکتی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اخوان رسول کا درجہ صرف وہ لوگ پا سکتے ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہوں. موجودہ زمانے میں اٹھنے والی تمام تحریکیں رد عمل کی تحریکیں تھیں. ان میں کوئی بھی تحریک ایسی نہیں کہ جس کا یہ کیس ہو کہ اس کے رہنماؤں نے رد عمل کی نفسیات سے مکمل طور پر خالی ہو کر قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا ہو اور پھر خالص مثبت بنیادوں پہ اپنی تحریک کا آغاز کیا ہو. یہ خصوصیت صرف سی پی ایس انٹرنیشنل کی تحریک میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یعنی کہ آپ کے یہ تاثرات پیدا ہوئے کہ یہ اپنی ہی اس تحریک کو وہ تحریک کہہ رہے ہیں جو امام مہدی کی تحریک ہوگی. یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن ظاہری بات ہے وہ سارے قرائن اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ مہدی میں ہی ہوں. تو تبھی تو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اخوان رسول کی ٹیم یہ ٹیم ہے. ظاہری بات ہے پھر ان کا لیڈر جو ہے، ہاں ان کا لیڈر کیا ہے؟ وہ امام مہدی ہوگا. نہیں، وہ بات اگر آپ دیکھیں نا، یہ پوری بحثیں پڑھیں آگے پیچھے سے، بات بالکل موجود ہے. اچھا، ایک اور بات انہوں نے کی، اس سے بات بالکل سمجھ میں آئے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ مہدی جو ہے نا اور عیسیٰ آ کے دعویٰ نہیں کریں گے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا. اچھا، دعویٰ نہیں کریں گے، یہ ان کی ایک نشانی ہوگی. لیکن جو ان کے ساتھ ہیں یا ان کے زمانے کے، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو پہچانے. یعنی کہتے ہیں مہدی اور مسیح کے اینڈ پہ تو یہ ہے کہ وہ دعویٰ نہ کرے، اور وہ انہوں نے کیا بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ان کو نہ پہچان پائیں گے وہ لوگ آزمائش میں ناکام ہیں. یعنی وہ ناکام لوگ ہیں جو اللہ نے ان کی آزمائش کی، وہ ناکام لوگ ہیں. اور ان کے لیے لازم ہے، یہ دینی فریضہ ہے کہ اس کو پہچان کے اس کا ساتھ دیں. تو بات یہ ہے کہ وہ پہچان کے ساتھ دیں تو کسی کو تو پہچانیں گے نا. پھر یہ ہے کہ جتنی خصوصیات بیان کر دیں مہدی اور مسیح کی، اچھا وہ دیکھیں، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک اور شمارہ ہے، یہ جولائی جو ہے نا وہ 2010 کا شمارہ ہے ان کا. ٹھیک ہے، وہ آنے والا یہ عنوان ہے. ٹھیک ہے، جولائی 2010 کا شمارہ. اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں جو روایات آئی ہیں ان میں اس سلسلے میں 3 الفاظ ہیں: رجل مومن، مہدی اور مسیح. ٹھیک ہے، بظاہر یہ تینوں الفاظ ایک ہی شخصیت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآنی طریقہ ہے، جیسے پیغمبر اسلام کے لیے بھی عبد، محمد اور احمد کے الفاظ استعمال ہوئی. تو یہ بات ہو گئی کہ مہدی، مسیح، رجل مومن ایک ہی شخصیت. ایک بات تو یہ انہوں نے یہاں پہ کر دی. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے وہ کیا کہہ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آنے والی کی پہچان صرف ایک ہوگی، پہچان بھی کروا دی. وہ اس کا استثنائی رول ہے، ایکسیپشن رول. لوگوں سے یہ مطلوب ہوگا کہ وہ اعلان کا انتظار نہ کریں. اچھا، بلکہ وہ رول کو دے کر بطور خود آنے والے کو پہچانیں اور اس کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے، جو لوگ اس بصیرت کا ثبوت نہ دے سکیں، یعنی اس کو پہچان کے اس کا ساتھ نہ دے سکیں، وہ تاریخ کے اس آخری امتحان میں بلا شبہ ناکام قرار پائیں گے، یعنی وہ خسارے میں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حدیث کی روایتوں میں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے شخص کے لیے، اب آگے چل کے کیا کہہ رہے ہیں، 3 الفاظ استعمال کیے گئے: رجل مومن، مہدی اور مسیح. لیکن غور طرف بات یہ ہے کہ تینوں کا رول ایک ہی بتایا گیا، اور وہ ہے دجال کو قتل کرنا. ٹھیک ہے، اس میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ تینوں سے مراد ایک ہی شخصیت ہے، تینوں ایک ہیں، ورنہ حدیث میں تینوں کے لیے الگ الگ رول بیان کیے جاتے. اچھا، یہاں سے دجال کے قتل سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے کی روایتوں پر غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس قتل سے مراد استدلالی قتل ہے، نہ کہ جسمانی قتل. ایک دجالی فکر آئے گی، اس دجالی فکر کو کے خلاف جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ. اچھا، آگے چل کے دجالی فکر کیا کہتے ہیں؟ دجالی فکر ان کے نزدیک ہے جو مولانا مودودی کی فکر ہے. اچھا، ہاں، جماعت اسلامی. ہاں، مطلب یہ جو تحریک برپا کرنے اور جو کہتے ہیں کہ اسلام کو غالب کرنا چاہیے اور نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں، جو خلافت کی بات، یہ ان کے نزدیک دجالی فکر ہے. اس دجالی فکر کو استدلال کے ذریعے جو قتل کرے گا، سب سے پہلے مولانا مودودی کا رد خود ہی کیا. اب دیکھیں نا، نام اپنا نہیں لے رہے،
انڈائریکٹلی ساری کی ساری ادھر بات جا رہی ہے. انڈائریکٹلی جتنی اس کی پہچان کروا دی ہے نا لوگوں کو, اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ جو اس نے نام بھی نہیں لینا, تم نے اس کو پہچاننا ہے, نہیں پہچانو گے تو سارا ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے دجال کو قتل کرے گا اور وہ استدلال کا قتل ہوگا. ٹھیک ہے, ایسے ہی. اچھا آگے کیا کہتے ہیں, رجل مومن کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ اس کی معرفت استثنائی درجے کی معرفت ہوگی. مہدی کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ وقت کے تمام سوالات میں وہ استثنائی طور پر درست رہنمائی دینے کی صلاحیت کا حامل ہوگا. مسیح کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ وہ رافت اور رحمت بالالفاظ دیگر امن کے اصول کا کامل معنوں میں اظہار کرے گا. اچھا یہ بھی پیس کے لیے ان کا بڑا کام ہے. ہاں پیس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو مسیح سے جو ہے وہ معنی مراد لے لیا, اور دوسرا یہ کہ جی سارے سوالوں کے جواب ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے چل کے کیا کہتے ہیں, معاصر اہل ایمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ حدیث میں آنے والی کی نسبت سے یہ الفاظ آئے ہیں, یعنی ہر مومن پہ یہ واجب ہوگا کہ اس کی آواز پہ لبیک ہے اور اس کا ساتھ دے. اس حدیث رسول سے واضح طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا جب آئے گا تو اس وقت معاصر اہل ایمان کی ذمہ داری کیا ہوگی. وہ ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اس کو پہچانے اور اس کے مشن میں بھرپور طور ساتھ دیں, اس کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے. اچھا واضح ہو کہ آنے والے کے بارے میں بہت زیادہ روایات آئی ہیں, لیکن ان روایتوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ آنے والا اعلان کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرے گا, اور نہ یہ کہا گیا کہ اس کے معاصرین اعلان کے ساتھ اس کا اعتراف کریں. ٹھیک ہے, تو کہہ یہ رہے ہیں کہ نہ اس نے اعلان کرنا ہے نہ معاصرین نے اعلان کرنا ہے کہ یہ مہدی اور مسیح ہے. اس سے تو سارا فتنہ کھڑا ہوگا, کیونکہ پہلے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے رہے. بس یہ ہے کہ پہچانیں, یہ اس کی دینی ذمہ داری ہے کہ وہ پہچانے یہ مہدی اور مسیح ہے. یعنی ہر ڈائمینشن سے بار بار وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم ہی ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں. اور پہچاننے کے لیے کیا چیزیں ہیں, وہ یہ کام کریں گے. حدیثوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ یہ کام کریں گے. وہ سارے کام جو وہ گنواتے ہیں وہ خود کر رہے ہیں. مطلب یہ تو زبان سے کہہ دیا نا کہ اخوان رسول کی ٹیم کون ہے, ایسے مطلب ہماری خود ہی کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ان کا لیڈر پھر وہی ہوگا. اچھا آگے چل کے بھی یہی بات کی ہے. جہاں تک معاصرین کا تعلق ہے ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہوگی کہ وہ شخصی تعین کے ساتھ اپنے اعتراف کا اعلان کریں. ٹھیک ہے, شخصی تعین کے ساتھ اعتراف صرف پیغمبر کے لیے مخصوص ہے, غیر پیغمبر کے لیے اس قسم کا شخصی اعتراف درست نہیں. البتہ معاصرین کی یہ لازمی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آنے والے کو پہچانیں, وہ اس کے لیے دعا کریں اور عملی اعتبار سے وہ پوری طرح اس کا ساتھ دیں. آخر میں چل کے ایک اور بات کہتی, اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے اس کے لیے ایک اضافی مدد ایڈیشنل سپورٹ کا انتظام کرے گا, یعنی مہدی اور مسیح کے لیے. وہ کیا ہوگی, یہ انتظام سچے خواب کی صورت میں ہوگا. آنے والے کے معاصرین کثرت سے ایسے خواب دیکھیں گے جو اس کو یقین دلائیں گے کہ آنے والا شخص وہی ہے جس کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے. اور ان کے قریبی لوگوں نے مجھے بتایا جن کی ملاقات ہوئی ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے, حضرت صاحب سے, تو لوگوں نے ان کے بارے میں خواب دیکھے مہدی اور مسیح کے. اچھا ہاں وہی بات یہ یہاں پہ کر رہے ہیں, ادھر کر دیا ہے. صحیح. تو یعنی آپ کا جو تاثر تھا وہ اللہ معاف کرے ایسا نہیں کہ آپ نے خود ہی تو جیسے کو کہتے ہیں کہ بندہ گھڑ لے یا خود ہی اپنے فتویٰ لگا دے کسی کے اوپر, لیکن آپ کی یہ ساری تحریریں واضح طور پر یہ چیز کا اشارہ کر رہی ہیں. کوئی بھی ان کو پڑھے تو وہ واضح طور پہ یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو, ہم یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ تر حسن زن کی بنیاد پہ کہ وہ ایک مہدی کو سمبولک چیز لے رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, سمبولک لے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے اس سمبولکلی کو میں نے حق ادا کر دیا ہے اور میری ٹیم ادا کرتی رہے گی, آگے چلتی رہے گی. اور یہ جو دجالی فتنہ اٹھا ہوا ہے اس کو ہم نہیں, اور دجالی کو بھی انہوں نے سمبولک لے لیا, یعنی کہ اس کو بھی ایز اے جسم نہیں لیا ہے, اس کو بھی ایک سمبولکلی لے لیا. تو اتنا ایک حسن زن رکھ سکتے ہیں, یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے بھی اسلاف کے دور میں بھی کچھ لوگ کسی کو مہدی اس انداز سے کہہ دیتے کہ ہدایت یافتہ ہے بھائی. ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہ جب وہ یہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا میں مہدی اور مسیح ہوں یا عیسیٰ ہوں, تو وہ اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ رہے, نبی نہیں کہہ رہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو اس سے مراد نبی عیسیٰ نہیں ہے, جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے تو کہا نا, ٹھیک ہے, وہ تو اس معنی میں کہا نا اپنے آپ کو نبی ہونے کے معنی میں. انہوں نے اس معنی میں نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کا رول پلے کرے گا, یعنی کہ جو پرپس ہے, تو وہ رول میں مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کو عیسیٰ کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رول کیا تھا, وہی امن کے پیغمبر تھے, اور جو مہدی کا رول پلے کرے گا یعنی ہر سوال کا جواب اس وقت کے حالات کے مطابق وہ دے گا, تو وہ مہدی ہوگا یا رجل مومن ہوگا. تو اس اعتبار سے انہوں نے پھر یہ بھی بات آپ نے دیکھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگ ہوں گے, بلکہ ان کا اصحاب رسول بھی عام تھے, اخوان رسول بھی عام لوگ ہوں گے. تو یہ بات کہی ہے کہ ہم عام لوگ ہی ہیں لیکن ہیں ہم وہی مہدی اور مسیح. اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں بیس آن دا رول, ناٹ بیس آن دیٹ پرسنالٹی, نبی ہونے کی ایسی نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ایک تیسرا سوال, آئی تھنک تھوڑا سا آپ نے اس کے میں تذکرہ تو کیا ہے, اپنی جو پہلے بات کی ہے صحیح اور ضعیف حدیث کی بنیاد پہ, تو ایک سوال یہ بھی آیا اور پیدا بھی ہوتا ہے
کہ آپ بھی تو ایک نئی رائے پیدا کر رہے ہیں نا. تو جہاں پہ سارے اپنی کوئی نئی رائے پیدا کر رہے ہیں، آپ نے تو اتنی بڑی نئی رائے پیدا کر دی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کے بہت زیادہ فالوورز ہیں، ان کی بہت زیادہ ویڈیوز آن لائن جو ہے وہ دیکھی بھی جاتی ہیں. ان کے خلاف کبھی کوئی ابھی تک ویڈیو بنی نہیں ہے. اور یہ مقبول جان صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ اتنا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے. تو ان تقریباً سب کی ایک ہی رائے بنتی ہے کہ یہ خراسان والا جو علاقہ ہے، یعنی کہ اس طرف سے سپورٹ جائے گی، یعنی کہ یہ جو علاقہ ہے اس نے اٹھنا ہے. ہم یہ نہیں کہیں کہ اس میں پاکستان ہے، اس میں لاہور کا علاقہ ہے، اس میں کراچی کا علاقہ ہے، لیکن یہ خطہ جو ہے بہرحال اس نے مضبوط ہونا ہے. یہ ایک متفقہ رائے نظر آتی ہے. تو آپ کی پچھلی جو ہم نے سیریز کی امام مہدی کی بڑی تفصیل کے ساتھ، اس میں ایسے واضح محسوس ہوتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث کے اوپر یہ پوری کی پوری رائے کھڑی ہوئی ہے. لیکن پھر ابھی آپ نے بات کری تھی کہ ضعیف حدیث میں صحت کا بھی احتمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ احادیث جو ہیں وہ میچ کر جاتی ہیں صحیح روایات کے ساتھ. تو وہ ایک پورے کا پورا جو سینیریو کریٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو بہرحال یہ چیز آتی ہے. پھر آپ نے تھوڑا سا یہ بھی بات کر دی کہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہمیں یقین سے نہیں کہنا چاہیے. تو یہ نہ ہی کہنے والی بات ہوئی کہ بھئی یقین نہیں ہے تو پھر کہنے کا فائدہ کیا ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے لوگ تھوڑے سے بس انکریجڈ ہو جائیں، تھوڑے سے آپٹیمسٹک ہو جائیں، تھوڑے سے ان میں روشنی پیدا ہو جائے. تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنا بڑا کانسیپٹ کہ جو آخری سائن ہے اور اس کے بعد پہلا بڑا سائن کھڑا ہو جائے گا، وہ صرف ایک انکریجمنٹ کا ہے. حالانکہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ روایات سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو گیدر ایوری انڈیویجول، میجورٹی آف مسلمان کو ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کریں گے کہ یہ دس دی آرمی آئی ہیو کریٹڈ، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال سے لڑیں گے. یعنی کہ بہت بڑا یہ سینیریو پیدا ہوتا ہے. تو آپ کی باتوں سے ایسے لگا اتنا بڑا نہیں ہے یار، اتنا بڑا نہ پیدا کرو، یہ ایک چھوٹا ایشو ہے، اتنا بڑا نہیں ہے جس طرح تم بیان کر رہے ہو. تو اب وہ کہنے والے پھر یہ کہہ دیتے ہیں، پھر آپ بھی ایک نئی رائے جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. تو جب دوسرے کرتے ہیں ہم ان کا رد کرنے لگ جاتے ہیں، جب آپ کریں تو پھر وہ آپ کی رائے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، ایک بات ہم نے کہی ہے کہ جو بھی بات آپ کریں نا، نئی بات بھی آپ کریں، آپ اصولوں کی بنیاد پہ کریں. یہ آپ نے بات کی ہے، یہ بات ہم نے کہی ہے، یہ اہم چیز ہے. جی ہاں، اصولوں کی روشنی میں دیکھیں، ہم نے کہا کہ صحیحین سے جو باتیں ثابت ہیں وہ تو قطعی طور پہ ثابت ہیں، جو غیر صحیحین کی روایت ہیں ان پہ پاس ہو سکتی ہے. اب بات آتی ہے ضعیف روایتوں کی. تو ہم نے کہا جن میں ذوف کم ہو تو ان کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. اب یہ بھی ایک ریلیٹیو چیز ہے، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس میں ذوف کم ہے یا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، میرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ ان روایتوں میں ذوف زیادہ ہو، آپ کے نزدیک کم ہو. تو ہر محقق، ہر ریسرچر جو ہے وہ اپنی اس کو باندھ تو نہیں سکتے. ہاں، باندھ تو نہیں سکتے. تو اس لیے ہم ایک اصول کی بنیاد پہ ایک پوزیشن لے کے، اصولی پوزیشن لے کے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کالے جھنڈوں والی روایت ہے نا، ہمارے نزدیک ان میں ذوف زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی روایت، جیسے دکتور حاتم شریف العونی ہیں، یہ علامہ البانی کے بعد بڑے محدثین میں سے عرب کے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کالے جھنڈوں کے بارے میں کوئی بھی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، حدیث مرفوع نہیں ہے. اچھا، پھر ایک بات آپ کے والی کہ چلے ذوف زیادہ بھی ہو گیا، موضوع تو نہیں ہے نا، کوئی احتمال تو ہو سکتا ہے اس میں. اچھا، اس میں جو احتمال ہو بھی سکتا ہے نا، تو پھر آپ نے جب انٹرپریٹیشن کرنی ہے نا تو وہ بھی اصولوں کے تحت کرنی ہے، یعنی اپلائی کرنا. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ خبر آپ نے بیان کرنی ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اس کی اتھینٹسٹی کی بات ہوگی، وہ بھی اصولوں کے اوپر ہے، اصول حدیث پہ. ایک یہ ہے کہ آپ نے ضعیف حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، وہ بھی تو اصولوں کے تحت کرنی ہے نا. وہاں پہ تو آپ بے اصولی نہ ہو جائیں، وہاں اصول تفسیر وغیرہ آپ کی رہنمائی کریں گے. ٹھیک ہے، اصول فقہ وغیرہ رہنمائی کریں گے، یعنی کتاب و سنت میں غور و فکر کی کیا اصول ہے. تو اگر ہم ان روایتوں کو لے لیں مثال کے طور پہ، پھر جو ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، یعنی ایک احتمالی انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے. دیکھیں، یہ ایک روایت تھی ہمارے سامنے سنن ابی داؤد کی. اس میں یہ تھا کہ ایک خلیفہ جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر ایک آدمی جو ہے وہ مدینہ سے بھاگے گا اور مکہ میں آئے گا، اور لوگ جو ہے وہ اس کی بیعت کریں گے. یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی. جی. ایک اور روایت ہم نے پڑھی تھی کہ تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفے کا بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا، پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے. ٹھیک. اسی طرح اور بھی کچھ روایتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے کہ جی خراسان سے جو ہے وہ جھنڈے نکلیں گے اور وہ فلسطین کے شہر ایلیا میں نصب ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور روایت اہم ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں، وہ پچھلی دفعہ نہیں گزری تھی.
یہ سفیانی کی روایت ہے. سفیانی کی روایت کیا ہے کہ دمشق سے ایک آدمی نکلے گا, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو قتل کرے گا, عورتوں کو قتل کرے گا, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ اہل بیت میں سے ایک آدمی جو ہے جو حرہ سے یعنی مدینہ سے نکلے گا, وہ جو ہے وہ سفیانی کی طرف ایک لشکر بھیجے گا, ٹھیک ہے, اور وہ لشکر سفیانی کو شکست دے گا, ٹھیک ہے, یعنی سفیانی ظالم ہوگا, دمشق سے نکلے گا, یہ مدینہ سے لشکر جائے گا اس بندے کا جو اس کو شکست دے گا. پھر سفیانی آئے گا اور اس پہ حملہ کرنے کے لیے, پھر اس کا لشکر سفیانی کا دھنسا دیا جائے گا. یہ وہی بات جو بخاری میں آئی تھی, ٹھیک. تو یہ اس لحاظ سے اہم ہو گئی, یعنی کہ جو لشکر امام مہدی کو حملہ کرنے کے لیے آئے گا وہ سفیانی ہے, وہ سفیانی ہے. یہ مطلب ضعیف روایت میں یہ بات آ گئی. اب ان روایتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں اور صحیح روایات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں, یعنی اگر آپ نے ان کو انٹرپریٹ کرنا ہے نا, تو ایک یہ ہے کہ صحیح روایات کی چھتری دے دیں, ہاں جی, کم از کم چھتری دے دیں نا. اگر آپ وہ بھی نہیں دیں گے تو پھر تو آپ بے بنیاد کھڑے. یعنی کہ صحیح روایات کے اندر کچھ فلنگ دا بلینکس ہو سکتی ہیں, ہاں, یعنی کہ یہاں پہ آپ ہمارے نبی نے یہ بھی بات کی تو ٹکرا نہیں رہی ہے صحیح حدیث سے, تو یہ فلنگ دا بلینکس کے اندر ضعیف حدیث ہے, یہ ٹکڑا اٹھا کے ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں, یہ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. اور ایک بیانیے کی یا ایک جو جگسا پزل ہے اس کی جو امیج ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے. وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ ضعیف روایتیں بیان کر کے صحیح روایتیں بیان ہی نہ کریں, صرف ضعیف روایتوں کو بیان کر کے ایک نیریٹو جنریٹ کر دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہاں آپ ایک نئی بات ثابت کر رہے ہیں ضعیف روایتوں سے. ہم نے کہا تھا ضعیف روایتیں جو ہے نا, محدثین نے کہا ہے کہ اس کی اصل ثابت ہو تو پھر آپ ضعیف روایتیں بیان کر لیں. بالکل, ایک بات کی اصل ثابت ہو پھر آپ ضعیف روایتیں بیان کریں, یہ نہیں کہ آپ وہ اصل مقدمہ ہی ان سے ثابت کر رہے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو اشیخ اب آخر میں آئی تھنک ایک ہی سوال رہ گیا ہے کہ آپ کی پرسنل رائے, کیونکہ ابھی کچھ یہ بھی گردش کر رہی ہے خبر, اس کے اندر کتنی صداقت ہے کہ جو جس طرح اور یہ مقبول جان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں سپٹمبر کے اندر یا اگلے 5-7 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی یہ خبر آنا شروع ہو جائے گی کہ امام مہدی کا جو ظہور جو ہے نا وہ قریب آ گیا ہے. تو اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے, وہ بھی یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ میرا یہ ماننا ہے جن حدیث کو اور جو اپڈیٹ رکھتا ہوں میں دنیا کے بارے میں کہ وہ پیدا تو ہو چکے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری پیشن گوئیاں وہ پوری بھی ہوئیں جو انہوں نے عرب کے بارے میں کی, اپنے ملک کے بارے میں کی. تو آپ کا اس بارے میں, یعنی کہ وہ اتنی یعنی کہ نا اس کانسیپٹ کو لے کر اتنے زیادہ سیریس ہیں دنیا والے کہ وہ جو تھوڑے بہت اپڈیٹ ہے یا تو پولیٹیکل سٹینڈ رکھتے ہیں, وہی آپ والی بات, جو بندہ پولیٹیکل سٹینڈ رکھتا ہے وہ اس طرح کی روایات کو ذرا زیادہ محبت سے, پیار سے اور شدت سے, اور خصوصاً تحریکی ذہن ہو, تو ظاہری بات امام مہدی کی ہونی تو تحریک ہے نا, یہ تو ہمیں پتہ ہے ان کی ایک تحریک ہی اٹھنی ہے چھوٹی سی. تو آپ کی اب ان ساری باتوں کی بنیاد پہ کوئی رائے تو کم از کم پیدا, ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رائے نہ پیدا ہو. آپ کی امام مہدی کے بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی آج کے دور میں اس وقت میں کیا واقعی امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا وقت قریب آ چکا ہے, دجالی نظام جو ہے وہ بالکل چھا چکا ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں, ہم کسی کی جو پیدائش ہے نا اس کی تعیین تو نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے, آمین. انہوں نے بھی ایک وقت میں یہ بات کہہ دی تھی کہ جی مہدی پیدا ہو چکے. نہیں, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ ایک احتمال پیش کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں جی اس کی پاسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. وہ پاسبلٹی کیا ہے جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم صحیحین کی روایات کی چھتری میں رکھتے ہوئے, وہ ایک تو لشکر کے دھنسنے والی بات وہ صحیحین کی روایات میں آ گئی, اور ایک وہ بیت اللہ میں پناہ لینے والی بات مہدی کی, ٹھیک ہے, وہ بھی صحیحین کی روایات. لیکن یہ ظہور کے بعد ہی باتیں ہیں نا, ہاں ظہور کی بات ہے, پہلے کی بات. ان روایات کی روشنی میں اگر ہم یہ ضعیف روایتوں کو کچھ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں, ایک احتمالی رائے ہمارے سامنے آ جائے, کیونکہ ہم نے اس پہ عقیدہ تو نہیں رکھنا, عقیدہ نہیں رکھنا, عقیدے کے طور پہ اس کو بیان نہیں کرنا. ہم نے کہا اس کا احتمال ہو سکتا ہے, اور وہ احتمال بھی اس مقصد سے کہ یہ آپ کے لیے واضح نصیحت بن جائے, عبرت بن جائے, کہ اینڈ آف ٹائم آپ کے قریب آ گیا, آپ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں, نہ کہ ایک علمی رائے جس کو چسکے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا مہدی آ کے ہمارے سارے مسئلے حل کریں گے. اس کانٹیکس میں نہیں, اس پرسپیکٹو میں نہیں, یا اس غرض سے نہیں. دیکھیں, ایک روایت تو ہمارے سامنے یہ آئی کہ عربوں کے اندر جو ہے نا وہاں خزانے کے اوپر لڑائی ہو گئی,
اور 3 گروہ لڑیں گے، رائل فیملی کے 3 گروہ لڑیں گے۔ اس خزانے سے مراد بعض اہل علم نے کہا کہ یہ مکہ مراد ہے، جی بیت اللہ کا خزانہ، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اصل پاور تو وہی ہے۔ ہاں، بیت اللہ کے اوپر قبضے کی جنگ ہوگی۔ اچھا، ایک جو رائل فیملی ہے وہ تو یہ سعودی ہے، فی الحال کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کے اندر 3 گروہ پیدا ہو۔ یہ جو تشریح کی جاتی ہے نا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی رائل فیملی آپس میں 3 گروہوں میں منقسم ہو جائے گی، وہ لڑیں گے۔ بلکہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں محمد بن سلمان جو اس وقت MBS جن کو کہتے ہیں، یہ کراس کر کے آئے ہیں، یعنی کہ باری دوسرے کی تھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وہ چیز بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہو رہی ہے جو حدیثوں میں بیان کی کہ لڑائی ہوگی، تو وہ کہہ رہے ہیں اندر کھاتے، جس طرح ابھی تھوڑے دن پہلے ہفتہ 15-20 دن یہ غائب رہے، ٹھیک ہے، وہ پتہ چلا کہ ان کے اوپر جان کا وہ حملہ، تو وہ یہ والی جو حدیث آپ بیان کریں وہ اس پہ اپلائی اسی وجہ سے کر دیتے ہیں کہ اس پہ بھی اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ جو محمد بن سلمان۔ یہ جو کہا گیا نا کہ وہ تینوں جو ہے ابن خلیفہ ہوں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ تینوں حکمران ہوں گے۔ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، ابھی تک تو طالبان کی یہ صورتحال نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح القاعدہ اور طالبان کی آپس کی کشمکش ہے اور یہ وقت کے ساتھ بڑھ جائے، اور یہ جو حنفی سلفی یا صوفی سلفی جو ایک اختلاف ہے یہ نمایاں ہو جائے، اجاگر ہو جائے، یا ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کو ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ کو اہل سنت کے بعض علماء تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ جی مدینہ میں آپ نے سینما ہالز کھولنے شروع کر دیے، یہ بالکل، تو ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے سنی طبقے میں اور خاص طور پہ حنفی صوفی طبقے میں سلفیت کے خلاف۔ اب یہ جو بندہ سوشل میڈیا حالات کو دیکھتا ہے اس کو پتہ ہے، جذبات ہیں، ان کو گالیاں دینا، ٹھیک ہے، سعودیوں کو، اور عیاش کہنا، امت کے زوال کا کہتے ہیں ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اب یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے حج بند کر دیا، قیامت کی نشانیوں میں سے آئی ہے، وہ حج بند ہو جاتا ہے، ہاں حج بند ہو جاتا ہے، تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور پھر یہ بات تو کی جا رہی ہے تسلسل سے اہل تشیع کی طرف سے بھی اور یہاں سے بھی بعض حلقوں سے، لیکن ہو سکتا ہے اب مجھے لگتا ہے یہ بڑھے گی کہ یہ جو بیت اللہ کی تولیت ہے نا، یہ چونکہ پوری امت کا ورثہ ہے، یہ ان کے پاس خاص نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ چیز MBS کی جو بھی پالیسیاں ہوں محمد بن سلیمان کی، جب وہ بڑھیں گی تو ایک رد عمل جو ہے وہ سنی حلقے میں اور خاص طور پہ مذہبی حلقے میں اور افغانستان میں پیدا ہوگا، زیادہ آئے گا، اور ان پہ تنقید بڑھ جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک بڑا گروہ پیدا ہوگا جو یہ چاہے گا، مثال کے طور پہ کہ ہم میجورٹی میں ہیں، جیسے حنفی میجورٹی میں، اس میں کوئی شک نہیں، تو ہمارے پاس اس کی تولیت ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ یہاں کا سیگمنٹ ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے افغانستان ایک رول پلے کرے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو خلیفہ کے 3 بیٹے ہیں وہ آپ کے مطابق وہ خلیفہ صرف سنگل باپ کی 3 اولادیں نہیں ہیں، ہاں، سنگل وہ سیپریٹ پلیسز کے اوپر 3 حکمران جو طبقہ ہے ان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 گروہ پیدا ہو رہے ہیں، 3 علیحدہ خطوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ایسے آپ بات کریں جی۔ دوسرا جو شیعہ کی جو روایتیں ہیں، ہم نے بتایا تھا، یہ برکی کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ ہمارا جو امام مہدی آئے گا، برکی نے تو خیر ان روایتوں پہ تنقید کی ہے، علامہ برکی نے، وہ مدینہ کو اور مکہ کو فتح کرے گا، اور یہ جو لوگ ہیں آپ کہہ لیں گمراہ قسم کے لوگ ہیں، گمراہ جو فرقے ہیں، ان سے بیت اللہ کو چھڑوائے گا۔ تو ان کی مہدی کے کانسیپٹ میں پہلے سے یہ بات موجود ہے۔ تو ایران تیار بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان کے لوگ وہاں جا کے حج میں جس طرح سے ان کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی کتنی کچھ شمولیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں ہر اپنا معاملہ علیحدہ رکھتے ہیں، حج کے لیے بھی جب جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے جو لگتا ہے یہ مستقبل میں بیت اللہ کے اوپر یہ جنگ ہوگی، اور اس میں ایک تو سلفی جو عرب میں اس میں وہاں پہ ان کی حکومت ہے، دوسری طرف ایک حنفی جو سنی اسکول آف تھاٹ سے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں ترکی بھی کوئی رول پلے کرے، کیونکہ ترکی کی بھی اس سعودی عرب کے ساتھ نہیں لگتی، ایک کھچا ہوا ہے، اور وہ بھی خلافت کا مدعی ہے، وہ اپنے آپ کو خلیفہ سے کم نہیں سمجھتے بالکل، حضرت سارے ڈرامے بھی اس کی بنا پہ بنا رہے ہیں۔ ہاں، ان کی بہت اچھی پالیسیز ہیں، ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن جو مسائل ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک۔ تو ترکی ہو سکتا ہے اس میں، یا پھر افغانستان ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ دونوں رول پلے کریں بیت اللہ پہ قبضے کے حوالے سے، اور ادھر سے ایران۔
شروع میں یہ ایک تجویز کے طور پہ بات آئے گی کہ یہ تولیت اب صرف ان کے پاس نہیں رہنی چاہیے کیونکہ یہ اس کے اہل نہیں رہے، ان کی پالیسی کی وجہ سے کرٹیسزم ہوگا. بعد میں یہ مسئلہ بھڑکے گا، ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا بیت اللہ. وہاں جو بات آئی تھی نا ضعیف روایت میں کہ 3 لڑیں گے، تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا. اب ان حالات میں مہدی جو ہے وہ مدینہ سے دوڑے گا. ان حالات میں مہدی پیدا ہوگا، نہیں پیدا ہوا ہوگا مطلب پیدا ہونے سے مراد ظہور ہوگا. تو وہ مکہ میں آئے گا اور اس کی بیعت کی جائے گی. پھر وہ ایک رات میں اصلاح والی بھی بات ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ اصلاح کریں گے، یعنی کہ ان کو کچھ احساس ہوگا کہ میں ہی ہوں، جو لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہی ہے امام مہدی اور انہی کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کرنی ہے. تو اب اس کی حجر اسود میں اور وہاں پہ بیت اللہ میں اس کی بیعت ہوگی. لیکن دیکھیں اس کے پیچھے بنیادیں تو موجود ہوں گی نا. جیسے افغانستان میں طالبان اٹھے ہیں، مختلف فرقے لڑ رہے تھے نا، ان میں طالبان آ گئے، غالب ہو گئے. اسی طرح سے یہ لوگ لڑ رہے ہوں گے اور وہ ان میں غالب آ جائے گا. یہ ان میں غالب آ جائے گا اور لوگوں کی حمایت اس کو حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک اس کی کوئی علامت نہیں سامنے آئی مہدی والی. علامت وہی ہے، علامت یہ ہوگی کہ یہ جب اس کو یہاں عرب میں حکومت مل جائے گی تو ادھر سے شام میں اہل سنت کا قتل ہو رہا ہوگا. وہ جو سفیانی ہوگا بچوں کو اور عورتوں کو قتل کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ بشار الاسد، مطلب آپ اس ابھی جو سینیریو ہے اور اہل سنت کو جس طرح سے قتل کیا جائے ایسے ہی وہ نظر آ. ہو سکتا ہے اس کی اولاد میں سے آگے کوئی ہو. ان کی حکومت ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ گرنے والی ہے، کیونکہ پیچھے رشیا کی بھی حمایت ہے، سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے. وہ رشین جو ہے فائٹر پلینز آتے ہیں، وہ حالانکہ بڑی کوشش کی ہے انہوں نے. القاعدہ نے عراق میں بنا لی تھی لیکن یہاں نہیں بنا پائے. خیر، اور اسی طرح سے شامی مہاجرین کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب یہ کتنا لمبا چلتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. غالباً 8-10 سال تو ہو گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے 8-10 سال اور چل جائے. افغانستان کی جنگ بھی کوئی 20 سال چل جائے ایسے. تو یہ قتل و غارت بڑھے، یہ خود کرے بشار الاسد یا اس کا آنے والا بندہ کرے. پھر وہ جو مہدی اس کی جو بن چکی ہے وہاں سعودی عرب میں بیس بن گئی، ہاں، وہ اس کے لیے لشکر بھیجے. ٹھیک ہے. اس کو کچھ لو. ہاں. اور اس سفیانی کے لیے وہ شام سے آئے گا، وہ دھسے گا. تو نہیں مہدی نے پہلے لشکر بھیجا ہے. مستدرک حاکم کی روایت والی. ہاں بالکل مہدی نے پہلے لشکر بھیجا اور اس کو شکست دے دی. سفیانی کو شکست دے دی. اب سفیانی جو ہے چھپتا پھر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس نے پھر چھپتے پھر کے ایک لشکر اور بنا لیا اور جواب میں پھر بیت اللہ پہ چڑھائی کی سفیانی نے. پھر وہ سفیانی کا لشکر دھنسا ہے. اور یہ بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، عقیدہ نہیں ہے، ایک احتمال ہے. صحیح حدیثوں کی روشنی پیدا ہو رہی ہے آپ کی. بالکل. وہ پھر آ کے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو ہے نا اس میں جا کے دھسے گا. پھر وہ علامت واضح ہوگی کہ یہ مہدی ہے. ٹھیک ہے. پھر لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ اس کی بیعت کریں گے، جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے ان کے نیچے. پھر دجال آئے گا. پھر دجال آئے گا. تو یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، واللہ اعلم. تو آپ یعنی کہ آپ کی بات سے ایک احتمال تو یہی نکل رہا ہے نا کہ تھوڑی تھوڑی بات جو ہے ڈاکٹر صاحب بھی کرتے تھے. اور اچھا، ڈاکٹر صاحب اس وقت بڑی کمال یہ بات کرتے تھے کہ یورپین یونین ہوگی، بلاک بن گیا، نیٹو ہے بلاک بن گیا. ایک جو ہے نا ہے وہ کافر ہی، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر دھیان ہی نہیں گیا ان کا، چائنا. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی بات کرتے، اس کے اوپر دھیان ہی نہیں گیا. تو وہ کہتے تھے میرا یہ ماننا ہے یہ بندہ بلاک بنائے گا، یعنی کہ یہ جو ہے نا چائنا. اور ابھی دیکھ لیں سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کے پیشن گوئیاں تو بڑی کمال تھی کہ اب وہ سب سے بڑا بلاک جو اس خطے میں بن رہا ہے وہ چائنا کے ساتھ بن رہا ہے، یعنی کہ پیچھے چائنا کھڑا ہے. تو چائنا کھڑا تو رشیا تو ویٹ کرتا ہے افریقہ سے بدلہ لینے کا، پھر وہ رشیا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو آپ کی بات سے ایک احتمال تو نکل رہا ہے نا کہ 3 بلاکس کریٹ ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ 3 بلاک اصل میں تو سامنے تو مسلمان ہی ہوں گے نا، ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فورس ہوگی، کافر ہو جائیں گے ان کو بیک دینے والے. اچھا، جہاں تک جھنڈوں والی بات ہے نا، دیکھیں سارے جو جھنڈے ہیں نا وہ ایک رخ پہ نہیں جا رہے. اچھا، کچھ ایسے ہیں جو فلسطین کی طرف جا رہے ہیں. وہ حدیث میں اگر آپ ان حدیثوں کی شرح کرنا چاہیں نا، میرے خیال میں وہ جو ہے نا وہ ایک لشکر نہیں ہے. اچھا، جو تو فلسطین کی طرف جا رہا ہے جی، فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، اگر آپ ان ضعیف روایتوں کی کوئی توجیہ کرنا چاہتے ہیں صحیح روایتوں کی روشنی میں، تو
ایک تو یہ ہے کہ وہ فلسطین میں جا کے ایلیا پہ نصب ہو جائیں گے جی خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید افغانستان کی ریاست سے نکلیں. لیکن ایک یہ ہے کہ مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے یا مشرق سے لشکر آئے گا جو آ کے تمہیں قتل کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں دونوں احتمالات ہیں. ایک تو احتمال یہ ہے کہ یہ مہدی سے پہلے کی بات ہے. جی مہدی سے پہلے کی جب بات ہے تو پھر اس سے مراد وہی ہیں جو ہم نے بات کی کہ ترکی اور افغانستان کے لوگ جو وہاں جا کے سلفیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے. دوسرا یہ کہ اگر یہ مہدی کی بات ہے تو پھر یہاں مشرق سے مراد وہی شام ہے, سفیانی کا لشکر ہے. ٹھیک ہے, اہل تشیع کی بھی مطلب کالے رنگ کے ساتھ ان کی نسبت ہے نا, اہل تشیع کی بھی سمجھ رہے ہیں بات. تو وہ کالے جھنڈے مراد ہے, یہ بھی ایک احتمال ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے مطلب صرف یہ کہ کالا جھنڈا, کالے جھنڈے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ وہ اہل سنت کے جھنڈے ہی ہوں گے. وہ اہل تشیع کے جھنڈے بھی ہو سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے مہدی کے خلاف ہوں. بالکل بالکل ممکن ہے. اس لیے ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اتنی جلدی جو ہے نا وہ کسی رائے کے اظہار نہیں کرتے. تو اب آپ کی بات سے, آپ کی رائے سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں کہوں کہ سینیریو کریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ کل ہو رہا ہے. ہاں تعین کے ساتھ ہم تعین, لیکن ایک سینیریو کریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر ان حدیث کو دیکھیں, ایک کریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے سینیریو. مطلب ضعیف روایات سے اگر آپ انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں نا صحیح کی روشنی میں, صحیح کی روشنی میں, تو پھر ایک سینیریو نظر آ رہا ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اگلے 8-10 سال اہم ہیں, بہت اہم ہے اگلے 8-10 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا شیخ, ایک سوال آئی تھنک ایک اور رہ گیا ہے, یاد آ گیا کہ جو شیعہ حضرات کے بارے میں آپ نے ان کے کچھ 3 میں میجورٹی فرقے گنوائے تھے کہ ان میں سے اسماعیلیوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کہ کچھ گلگت بلتستان کے اندر ہیں اور کچھ شام کی طرف ہیں. لیکن آپ پہ اعتراض آیا کہ وہ شام میں وہ والا فرقہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں, یہ بات درست ہے کہ شام میں نصیری زیادہ ہے, لیکن یہ بھی شیعہ فرقہ ہے کوئی؟ ہاں نصیری شیعہ فرقہ. اچھا, نصیری جو ہے نا, اچھا اگر ہم اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ شیعوں کا امامت کے بارے میں کیا اختلاف ہوا. شیعہ جس طرح سے مطلب اہل سنت کو کہتے ہیں نا جی آپ آئیں اور ہمارے امامت کے کانسیپٹ کو مان لیں, ہمارا جو مہدی کا کانسیپٹ ہے وہ صحیح ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا اتفاق نہیں ہے مہدی کی کانسیپٹ کے اوپر شیعہ فرقوں کا, تو پھر آپ اہل سنت سے کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک, یہ اہم بات ہے. اب آپ دیکھیں ہوا کہ اصل میں یہ آپ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جی, ان کے بیٹے تھے حسن. ٹھیک ہے, حسن کے بیٹے حسن, پھر ان کے بیٹے عبداللہ, پھر ان کے بیٹے ابراہیم اور محمد بن عبداللہ. ٹھیک ہے, نفس زکیہ جی, کچھ نے ان کو امام مان لیا. انہوں نے ان کے اوپر مہدی کا اطلاق کیا محمد بن عبداللہ ہونے کی وجہ سے. وہ حدیثیں بھی ساری ان پہ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ضعیف روایتیں تھیں یا میجورٹی نے ہمارے ان کو صحیح بھی کہا ہے, اور پھر خروج بھی ہوا. اور انہوں نے مہدی کا لقب بھی اختیار کیا. اچھا, یہ بات ان کی زیادہ مضبوط لگتی ہے. اہل تشیع میں سے وہ جو کہتے ہیں نا محمد بن حسن, ان کا تو نام ہی نہیں پورا اتر رہا. ان کا اثنا عشریہ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ 12ویں امام کا نام تو محمد بن حسن ہے, روایتوں میں کیا آیا محمد بن عبداللہ, اور وہ حسین کی اولاد میں سے ہیں. روایتوں میں کیا آیا کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. فاطمی یہ بھی ہیں. ہاں بالکل فاطمی. اچھا, یہ فخر کیا کرتے تھے. ان کو ایک اور امتیاز حاصل ہے, ان کو ایک اور امتیاز حاصل ہے جو ان کے 12ویں امام کو حاصل نہیں. وہ جو تھے نا اصل میں جو حضرت حسین کی نسل میں سے تھے, ان کی جو بیویاں تھیں نا وہ باہر سے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی وہ باہر سے ہے. حضرت حسن کی جو بیوی تھی وہ اپنے خاندان سے ہے. اچھا, تو اس لیے یہ حضرت نفس زکیہ یہ فخر کرتے تھے کہ میری ماں بھی اہل بیت میں سے ہے, تو اس لیے میں امامت کا زیادہ حقدار ہوں. صحیح, اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی نا شہر بانو, جو فارس کے بادشاہ کی بیٹی تھی, ان سے آگے پھر وہ ان کی اولاد ہوئی ہے نا. صحیح صحیح. تو وہ بیوی باہر سے تھی. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہاں پہ تو ایک جہت سے وہ اہل بیت بنتے ہیں. ٹھیک ہے, والد کی جہت, یہ 2 جہتوں سے, یہ 2 جہتوں سے بنتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے, اپلائی بھی ہوتا ہے, پھر خروج بھی کیا تو ہوا. اس لیے اگر آپ غیبت کے عقیدے کو مانتے ہیں جو غائب ہو گئے کہ وہ امام غائب ہو گئے, تو پھر زیادہ امکان یہ ہے ان کا بنتا ہے کہ جو حسنی بھی ہیں, کیونکہ روایتوں میں آ گیا کہ وہ حسنی ہوگا, اور پھر
وہ فاطمی کس طرح سے ہیں؟ باپ کی طرف سے بھی فاطمی ہے، ماں کی طرف سے بھی فاطمی ہے، اور پھر ان کا نام بھی میچ کر رہا ہے محمد بن عبداللہ. تو بہت سی وجوہات ہیں. وہاں نام بھی نہیں میچ کر رہا، وہاں محمد بن حسن نام ہے 12ویں امام کا جو اثنا عشریہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی. اثنا عشریہ کے عقیدے کی تو کوئی بنیاد نہیں، غیبت کے عقیدے کی. دوسرا اب آپ دیکھیں آگے کیا ہوا ہے. ایک تو یہاں پہ اختلاف ہو گیا، دوسرا حضرت حسین کی جو ہے وہ آگے اولاد میں سے علی زین العابدین تھے، ان کے پھر بیٹے تھے محمد الباقر. ٹھیک ہے، اثنا عشریہ نے کہا کہ یہ امام ہے، زیدیہ نے کہا کہ نہیں، ان کے بیٹے جو زید ہیں یہ امام ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ان کے بیٹے تھے، علی زین العابدین کے بیٹے تھے زید. ان سے آگے زیدیہ نکلے، زیدی فرقہ. زیدی فرقہ. ہم نے کہا تھا کہ یہ یمن میں ہے. جی جی، یمن میں کچھ لوگ کہتے ہیں 45% ہے، کچھ کہتے ہیں 25 ہے، کچھ 55 بھی کہتے ہیں، لیکن جنہیں حوثی کہتے ہیں آج کل ان کے پاس یمن کی جو ہے وہ حکومت ہے. تو یہ زیدی ہیں. زیدی ہم نے کہا تھا کہ حضرت علی زین العابدین کے بعد کسی کو امام مانتے ہی نہیں ہیں، معصوم امام. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں عصمت یہاں پہ ختم ہو گئی. اچھا، عصمت یہاں پہ ختم ہو گئی، اس کے بعد والے امام معصوم نہیں ہیں. وہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اثنا عشریہ. یہ کہتے ہیں حضرت علی زین العابدین پہ عصمت ختم ہو گئی رحمہم اللہ. ٹھیک ہے، سب پہ اللہ کی رحمت ہو، آمین. کہ اہل بیت میں سے. تو یہ جو زید بن علی تھے، علی زین العابدین کے بیٹے تھے، تو انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، امامت کے دعوے دار ہوئے. پھر ان سے آگے وہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ امامت جو ہے نا، ایک تو اللہ کی طرف سے منصوص نہیں ہے، اور دوسرا امام معصوم نہیں ہوتا. تیسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ صفات ہیں، شجاع ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے. تو وہ کوئی بھی شخص امام ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اور ان میں سے بعض ایسی بھی ہیں جنہوں نے زید بن علی کو مہدی کہا، یہاں پہ بھی مہدی ہونے کا اطلاق کیا. اچھا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہاں پہ محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے 3 بیٹے تھے، حسن حسین، یہ تو تھے حضرت فاطمہ سے. محمد بن حنفیہ جو ہیں یہ غیر فاطمی اولاد ہے، یہ بہت معروف ہوئی ہے، ان سے روایتیں بھی ہیں، کچھ ہم نے دیکھی ہیں ابھی. ٹھیک ہے. ان سے پھر ایک فرقہ پیدا ہوا کہ جنہوں نے ان کو جو ہے وہ امام مانا تھا، اس کو ہم کیسانیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب آپ یہاں پہ آ جائیں. امام جعفر صادق کی جو اولاد تھی اس میں ایک اسماعیل تھے، یہ بڑے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اسماعیل کو جنہوں نے مانا وہ اسماعیلیہ کہلائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ افتح تھے، جنہوں نے ان کو امام مانا وہ افتحیہ کہلائے، یا فتحیہ بھی ان کو کہتے ہیں. پھر امام جعفر صادق کے بیٹوں میں سے ایک موسیٰ کاظم تھے، یہ چھوٹے تھے. پھر جنہوں نے ان کو امام مانا تو وہ پھر اثنا عشریہ کہلائے. تو یہاں پہ بھی فرق ہو گیا، کسی نے اسماعیل کو امام مان لیا، کسی نے عبداللہ افتح کو امام مان لیا. ٹھیک ہے. اچھا، جو کہتے ہیں کہ جی عبداللہ افتح امام نہیں ہے مثال کے طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، یہ گمراہ ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ اہل بیت کے خاندان میں سے ہے، اہل بیت کے خاندان میں سے. ایک طرف تو آپ سیدوں کو کا اتنا احترام کرتے ہیں، مطلب جیسا بھی بھنگی چرسی ہو سید، کہاں آپ کے ائمہ کے خاندان میں سے، اور آپ اس کے اوپر گمراہ ہونے کا فتوی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے کیا ہے. یہاں پہ اختلاف ہوا، اسماعیلیہ پیدا ہوئی ہے. پھر اسماعیلیہ میں آگے نیچے جا کے دروزیہ اور اسی طرح سے اور بہت سے فرقے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. موسیٰ کاظم جو ہے ان کے بیٹے تھے علی رضا. ٹھیک ہے. اثنا عشریہ کے نزدیک وہ امام ہوئے. پھر محمد الجواد امام ہوئے ان کے بیٹے. پھر ان کے بیٹے علی الہادی امام ہوئے. علی الہادی کے آگے جو بیٹے تھے حسن عسکری تھے، یہ 11واں امام تھے. ٹھیک ہے. اچھا، حسن عسکری کے ایک بھائی تھے جعفر، ان کو شیعہ کہتے ہیں جعفر الکذاب. اچھا. ہاں، یہ ان کے بھائی ہیں، ایک امام کے بیٹے ہیں، دوسرے کے بھائی ہیں. کذاب کہتے ہیں. یہ کذاب کہتے ہیں. کیوں کذاب کہتے ہیں؟ اچھا، انہوں نے بھی دعویٰ کیا امامت کا، جعفر الکذاب. ہاں. حسن عسکری جب فوت ہو گیا نا، جی، تو ان کے یہ جو بھائی تھے جعفر، انہوں نے کہا میں امام ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا. حالانکہ 12 پورے ہو گئے تھے. جی، 12 پورے ہونے کے بعد انہوں نے کیوں دعویٰ کیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاں کہا جاتا ہے، اہل تشیع کے ہاں، اہل بیت کے ائمہ کی ہم بات نہیں کر رہے. یہ 12 پورے ہونے کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا، یعنی کہ 12 پورے نہیں، 12 نہیں پورے. اچھا، 12 نہیں پورے. ابھی آپ دیکھیں نا، یہ اوپر سے جعفر الکذاب علی الہادی 10ویں ہیں. اچھا، یہ 10ویں ہیں. ٹھیک ہے. علی الہادی 10ویں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 11ویں ہیں حسن عسکری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 11ویں حسن عسکری. 12ویں آگے محمد المہدی ہیں، جو 5 سال کے تھے اور غار میں غائب ہو گئے. ٹھیک ہے.
اثنا عشریہ کا عقیدہ یہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم یہ اثنا عشریہ ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے وہ اس طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حسن عسکری جو ہے نا ان کے بھائی تھے جعفر. شیعہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایتیں موجود تھیں کہ 12واں جو ہے قائم زماں ہوگا, مطلب 12واں امام قائم زماں ہوگا, مہدی ہوگا. اچھا مہدی ہوگا. تو 11ویں کی جب وفات ہوئی نا حسن عسکری علیہ الرحمہ کی, تو ان کے بھائی نے دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے دعویٰ نہیں مانا, انہوں نے کہا ان کا بیٹا موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ مہدی ہوگا. حسن عسکری کا, ہاں, اس کا نام ہے محمد المہدی اور اس کی عمر ہے 5 سال. یہ اسی زمانے میں یہ اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے چھپا دیا ہے کہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے. عباسیوں اور ان کے بھی اختلافات چل پڑے تھے نا آپس میں. جی. اب یہ بھی روایت تھی وہ قائم زماں ہوگا, یہ روایتیں چل رہی تھی ان کے یہاں. تو وہ یہ تھا کہ عباسیوں کو بھی خوف تھا کہ کہیں دوبارہ ریولٹ, اور پہلے بھی ہو رہے تھے, دوبارہ انقلاب اور ہمارے لیے خواہ کی, تو وہ مسائل چل رہے تھے. اور یہ لوگوں میں بھی یہ روایتیں اس لیے, جیسے کہ بعض شیعہ اہل علم نے کہا کہ انہیں اس وقت چونکہ مظلوم تھی, ضرورت تھی کہ وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو سکیں, تو اس لیے یہ روایتیں اس دور کی ایک ضرورت تھی اور اس دور میں وہ پیدا ہوئی, یعنی ان کی تخلیق ہوئی, وضع ہوئی وہ. تو اب جو اثنا عشریہ تھے وہ اس بات کو انہوں نے مان لیا کہ جی حسن عسکری کے بیٹے تھے محمد المہدی, اور وہ انہوں نے چھپا دیے تھے اس ڈر سے کہ عباسی ان کو نقصان نہ پہنچائیں. ان کے بھائی نے, یہ شیعہ کتابوں میں ہی موجود ہے, ان کے بھائی نے کہا کہ بیٹے تھے ہی نہیں, اس لیے امامت کا حقدار میں ہوں. ٹھیک ہے. تو اثنا عشریہ نے ان کو اس لیے جعفر الکذاب کا لقب دیا. صحیح. اچھا انہوں نے ان کو لقب دیا. ہاں, کہ اس نے اپنی امامت کے لیے اپنے آپ کو مہدی ثابت. اچھا اس کو بھی لوگوں نے مانا, یہ نہیں کہ وہاں سے بھی ایک فرقہ نکلا جعفریہ کے نام, ہاں جعفریہ کے نام سے. ایک تو امام جعفر صادق کی نسبت سے بھی جعفریہ کہلاتے ہیں, ایک اس کی نسبت سے بھی جعفریہ کہلاتے ہیں, جعفر الکذاب کی نسبت سے. پھر بعد میں جو ہے وہ اور فرقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ماننے والے جو ہے وہ کافی لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کو مہدی مانا, جعفر الکذاب کو 12واں امام اس کو مانا. تو اس میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے اہل تشیعوں کا جو رویہ بس سید کا صاحب کا لائقہ ہونا چاہیے, اور اس کی جوتیاں سیدھے کرنے شروع کر دیتے ہیں, اعمال نہیں دیکھتے. تو انہیں کہیں اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. آپ کے تو جو ائمہ کے بیٹے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ کذاب جیسے الفاظ کا اطلاق ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ سید ہونا کافی نہیں ہے, اصل چیز اعمال ہے, اعمال. دوسری بات ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حسن عسکری جو ہے نا ان کے بیٹے مہدی ہو گئے. پھر ایک اور تھے نصیر, یہ حسن عسکری کے بھی فالوور تھے اور ان کے والد, ٹھیک ہے, علی الہادی کے بھی فالوور تھے. تو یہ فالوور تھے بیسیکلی, یعنی 10ویں امام کے بھی اور 11ویں امام کے بھی. انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا نصیر نے کہ میں مہدی ہوں. یہاں سے نصیریہ اصل میں بنے. ٹھیک ہے. بعد نے یہ بھی کہا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں وہ ہوں جو دروازہ ہے 12ویں امام کے لیے. ٹھیک ہے. یہ بھی کہا. ان کے نصیریہ کے جو عقیدے تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ الہ بھی مانتے ہیں. جی. اچھا زیدیہ ہم نے کہا تھا کہ وہ اہل سنت کی بہت قریب ہیں. ہاں, وہ متع کو حرام سمجھتے ہیں, وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں, پاؤں پہ مسح نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نماز وغیرہ میں قنوت کے قائل نہیں ہیں, مٹی پہ جو ہے وہ سجدہ وغیرہ نہیں کرتے. تو ان کی بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں. اذان میں یہ نہیں کہتے اشہد ان علی ولی اللہ, زیدیہ یہ نہیں کہتے. وہ اہل سنت کے بہت قریب ہیں. وہ شیخین کو بھی برا بلا نہیں کہتے, حضرت طلحہ و زبیر کو بھی برا بلا نہیں کہتے, حضرت علی کی افضلیت کے قائل ہیں, لیکن کہتے ہیں مفضول کی امامت بھی جائز ہے. نصیریہ انتہا درجے میں دوسری ایکسٹریم پہ ہیں. ٹھیک ہے. حضرت علی کو جو ہے وہ الہ مانتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آج کل شام میں جو ہے نا زیادہ غالب بیان کی ہے, یہ زیادہ تر غالب ہیں, یہ علوی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ تر ہیں وہاں پہ. لیکن یہ ایک موضوع ہے ادیان و فرق کے اوپر, مذاہب کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے یہاں پہ جو انٹری ہے نا اسماعیلیہ کی, تو اس میں انہوں نے اسماعیلیہ کی 5 شاخیں بیان کی ہیں, 5 قسمیں. تو اس میں چوتھی شاخ کیا بیان کی ہے کہ یہ جو شام کے اسماعیلی ہیں, تو شام میں بھی اسماعیلی موجود ہیں, اور اسی طرح وہ اسماعیلی جو کہ حشاشین ہیں گلگت بلتستان میں بھی ہیں, لیکن یہاں پہ زیادہ نصیری ہیں. اس وقت حکومت نصیریوں کے پاس ہے, اور وہ اسماعیلیوں سے بھی بدترین قسم ہے, وہ ایک علیحدہ قسم ہے. یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے.
تو جزاک اللہ خیراً شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ الحمدللہ ہم نے تفصیل کے ساتھ آئی تھنک امام مہدی کے چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کیا ہے، اور آپ کے سوالات اور اعتراضات جو ہمارے پاس آئے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی سوالات آپ کے رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ دجال پہ ہوگی انشاءاللہ، دیٹ ول بی ریئلی انٹرسٹنگ، کیونکہ وہ ایک میجر سائن ہے، اور پہلا میجر سائن جو ہے وہ دجال کے بارے میں ہے۔ تو انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم ہمیں اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔